قیمتوں کی گراوٹ، ترقیاتی ممالک میں انوینٹری بلڈ اپ میں کمی اور ملک میں خام مال کی بہتر دستیابی کی وجہ سے انشاءاللہ آنے والے سال میں لارج سکیل مینوفیکچرنگ سیکٹر میں بھی بہتری آئے گی۔ مندرجہ بالا اقدامات کے نتیجے میں جناب اسپیکر، ملک کی معیشت ایک ولنریبل صورتحال سے نکل کر سٹیبلٹی کی طرف آ رہی ہے۔ بجٹ مالی سال 2023-24 کے ذریعے ملک جو اقدامات ہم لینے جا رہے ہیں، جس کی تفصیل میں ابھی ہاؤس میں عرض کروں گا، اس کے نتیجے میں انشاءاللہ یہ ملک سٹیبلٹی سے اب گروتھ یعنی ترقی کی طرف اپنا سفر گامزن کرے گا انشاءاللہ۔ جناب اسپیکر، اب میں آپ کو بجٹ مالی سال 2023-24 کے عمومی سمت کے بارے میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ معیشت میں بہتری کی سمت کے باوجود ابھی بھی معیشت کو ہم سب کو پتہ ہے کہ کافی چیلنجز کا سامنا ہے۔ ان حالات کے مد نظر ہم نے اگلے مالی سال کے لیے ترقی کا ہدف صرف 3.5% رکھا ہے، جو کہ ایک ماڈسٹ ٹارگٹ ہے۔ جلد ہی ملک میں جنرل الیکشن ہونے والے جو شیڈولڈ ہیں، اس کے باوجود اگلے مالی سال کے بجٹ کو ایک الیکشن بجٹ کی بجائے ایک ذمہ دارانہ بجٹ کے طور پر ترتیب دیا گیا ہے۔ یہ الیکشن بجٹ اگر ہوتا تو اس کی خد و خال کچھ اور ہوتی، لیکن حکومت کا یہ فیصلہ تھا کہ ہم نے پاکستان کی گروتھ، پاکستان کے معاشی انڈیکیٹر، پاکستان کی میکرو اکنامک ڈائریکشن، اس کو ہمیں مد نظر رکھ کے بجٹ بنانا ہے۔ یہ مجھے گائیڈنس تھی وزیر اعظم کی، اور الحمدللہ اس بجٹ کو اسی طرح ترتیب دیا گیا ہے۔ اب خد و خال دیکھیں گے اور کوئی بھی انڈیپینڈنٹ اینالسٹ جو ہے وہ کہے گا کہ یہ ملک کی ترقی کے لیے بجٹ ہے، اس میں کوئی سیاسی آبجیکٹو نہیں ہے۔ جناب اسپیکر، ہم نے بھرپور مشاورت کے بعد ان ایلیمنٹس آف ریئل اکانومی کو منتخب کیا ہے جن کی بدولت ملک کم سے کم مدت میں دوبارہ ترقی کی راہ پر گامزن ہو سکتا ہے۔ بجٹ تجاویز میں ہماری ترجیح ڈرائیورز آف گروتھ ہے، جس کی میں اب تفصیل جو ہے وہ میں پیش کرتا ہوں۔ سب سے پہلے ایگریکلچر یعنی زراعت کا شعبہ، اس کا ملکی معیشت میں ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت ہے۔ اگلے مالی سال میں اس شعبے کے لیے مندرجہ ذیل اقدامات کرنے کی تجاویز ہے۔ زرعی قرضوں کی حد کو جو اس سال وزیر اعظم نے اپ سکیل کر کے 1800 ارب لے کے گئے تھے، اس کو بڑھا کر 2250 ارب کیا جا رہا ہے زرعی قرضے۔ جناب اسپیکر، بجلی اور ڈیزل کے بل کسان کے سب سے بڑے اخراجات میں شامل ہیں۔ اگلے مالی سال میں وزیر اعظم نے فیصلہ کیا ہے کہ 50,000 ٹیوب ویلز کو شمسی توانائی یا سولر پر منتقل کرنے کے لیے اس بجٹ میں 30 ارب روپے مختص کیے گئے۔ نمبر 3، معیاری بیج یعنی ہائیبرڈ سیڈ یا بیٹر یا بیسٹ سیڈ ہی اچھی فصل کی بنیاد ہے۔ ملک میں معیاری بیجوں کے استعمال کو فروغ دینے کے لیے ان کی امپورٹ پر تمام ٹیکسز اور ڈیوٹیز ختم کی جا رہی ہیں۔ اس طرح سیپلنگز کی درآمد یعنی امپورٹ پر بھی کسٹم ڈیوٹی ختم کی جا رہی ہے۔ موسمی تبدیلی کی وجہ سے ہارویسٹنگ کی مدت کم سے کم ہوتی جا رہی ہے۔ ان کے ساتھ ساتھ اگر کسان تیسری فصل بھی اٹھانی ہے، اس کے لیے ضروری ہے کہ پکی ہوئی فصل کو جلد سے جلد اس کو سنبھال لے۔ اس کے لیے حکومت نے فیصلہ کیا ہے کہ کمبائن ہارویسٹرز کی ضرورت ہے، اور اس کے استعمال کو فروغ دینے کے لیے یہ فیصلہ ہے کہ اس پہ تمام ڈیوٹیز اور ٹیکسز کو ختم کر دیا جائے۔ چاول کی پیداوار کو بڑھانے کے لیے رائس سیڈر، پلانٹر اور ڈرائرز کو بھی ڈیوٹی اور ٹیکسز سے مستثنی قرار دیا جا رہا ہے۔ جناب اسپیکر، ایگرو انڈسٹری یعنی ایگریکلچر سے جو انڈسٹری ریلیٹ کرتی ہے، یہ دیہی معیشت میں انقلاب لانے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ بجٹ میں ایگرو انڈسٹری کو وزیر اعظم کی ڈائریکشن پہ کنسیشنل لونز کے لیے ایک اسکیم متعارف کی جا رہی ہے، اور اس کے لیے جو فرق ہوگا انٹرسٹ، اس کے لیے 5 ارب روپے کی ایلوکیشن اس بجٹ میں رکھی گئی ہے۔ جناب اسپیکر، زرعی اجناس کی اصل ویلیو ایڈیشن ان کی پروسیسنگ میں ہے۔ اس میں اجناس بالخصوص پھل اور سبزیوں کے ضائع ہونے کا احتمال بھی کم کیا جا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ فوڈ پروسیسنگ یونٹس،
روزگار کے مواقع بھی فراہم کرتے ہیں۔ اس تناظر میں یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ دیہی علاقوں میں لگائے جانے والے تمام ایگرو بیسڈ یونٹس جو انڈسٹریل یونٹس ہوں گے جن کا سالانہ ٹرن اوور پہلے بہت تھوڑا تھا، وہ پہلے چھوڑ تھا 80 کروڑ روپے تک ہوگا، ان کے تمام ٹیکسز 5 سال کے لیے ایگزمپٹ ہوں گے۔